بھائی ورلڈ کپ جیت کے آؤ نا، اگر ٹیم میں دم ہے تو جاؤ جا کے ورلڈ کپ جیت کے آؤ، منہ سے نکالو ورلڈ کپ، اور پھر اس کے بعد کون آپ کو ایریلیونٹ کر سکتا ہے، کون آپ کو سائڈ لائن کر سب دیکھتے ہیں۔ آپ وہاں ریفریز دیکھیے گا کیسے کیا کمپرومائزڈ ہوں گے ریفریز، وہ کیا کریں گے، وہ جیتنے دیں گے وہی بات آ گئی نا، آپ کی ٹیم میں کوئی دم نہیں ہے۔ نہیں جیتنے ہی نہیں دیں گے۔ میری بھی کرکٹ میں اتنی ہی اجارہ داری ہے جتنی ہندوستان کی ہے، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں نے کرکٹ میں لیگ کے ذریعے سٹے بازی نہیں شروع کی، میں نے کسی دوسرے ملک کی ٹیم پر حملہ کرا کے اس کی کرکٹ کو تباہ نہیں کیا۔ میں نے 2010 میں ہندوستان نے کرکٹ کی ٹیم پر حملہ، پاکستان ٹیم پر حملہ کرایا، انٹیلیجنس اداروں کے پاس اس کے ثبوت موجود ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر ہوم کرکٹ بند ہو گئی، انٹرنیشنل ٹیمز آنا بند ہو گئی، اس کے بعد ہندوستان ورلڈ کپ جیتتا ہے اور اس کے بعد مسلسل گرو کرتا ہے۔ یہ ساری سازش رچی بسی گئی یار۔ میرے تین بڑے پلیئرز کو، جو بڑے پلیئرز تھے، ان کو انگلینڈ میں جا کے پھنسایا گیا۔ یہ پورا گیم ہے نصرت جاوید صاحب، ہندوستان نے اس کرکٹ میں پورے طریقے سے جال بچھایا۔ بدنامی کتنی ہے کہ ورلڈ کپ آپ ہوسٹ کر رہے تھے، 2 ٹیمیں نہیں آئیں، 2 ٹیموں نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ آپ کا ہسٹری میں نام جائے گا آپ کا کہ ایسا جی ورلڈ کپ تھا جس میں آئی نہیں ٹیمز۔ ہمارا بائیک آؤٹ بنتا تھا تب جب بھارت نے پاکستان آنے سے انکار کیا تھا، اور دنیا میں پہلی دفعہ یہ پریسیڈنٹ بنا کہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے اور ایک کنٹری پاکستان نہیں آ رہا، وہ کوئی اور میچز کھیل رہا ہے۔ آپ نے پہلے اپنا پریشر ڈالا نا، اور اس کا رزلٹ آپ کو مل گیا کہ سر آپ 5 سیکنڈ کو بھی آپ کو انڈیا کی سرزمین پر پاؤں دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو گیا نا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت ایشین کرکٹ کونسل کا صدر ہوں، میرے ایک ممبر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے کھیلنا، آپ جائیں کھیل لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے 2027 میں کٹوتی کر کے 50% کر دیں گے آپ کی جو ہے اپنا گرانٹ، اور اس کے بعد انڈیا کہے گا کہ بھائی جان اب آپ کو نیوٹرل وینیو بھی نہیں دینا، آؤ نا انڈیا ان کھیلو۔ تو آپ کی انڈس واٹر ٹریٹی، آپ کی پولیٹیکل جیو پالیٹکس، جہاں پہ وہ آپ کو ایکیوز کرتے ہیں ٹیررزم کا، اور وہ ساری چیزیں، وہ پردھان بن کے دنیا کی کرکٹ کو چلائے گا۔ یہ اجارہ داری توڑنی ہے اور یہ اچھا موقع ہے توڑنے کا، اس موقع پہ مجھے پیچھے نہیں اگر لگنا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ توڑ سکتے ہیں تو بسم اللہ کیجیے۔ ہاں، مجھے حوصلہ کرنا ہے، مجھے کہنا ہے کہ میں نہیں کھیلنا۔ آپ بسم اللہ کیجیے نا، میں کون ہوں؟ انڈیا پاکستان سے کیوں نہیں کھیلتا؟ کیونکہ کیوں نہیں کھیلتا پاکستان سیریز؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کی پاور ہے، وہ آئی سی سی پر کنٹرول کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے دے آر کالنگ دی شاٹس ان آئی سی سی، کوئی بھی نہیں ہے اس کی کوئی پاور نہیں ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس میں ورلڈ کپ میں جائے، بالکل جائے، لیکن بھارت کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہ کھیلے، پاکستانی ٹیم جو ہے ہوٹل میں ہی رہے، باہر ہی نہ آئے، اور جو بائیک آؤٹ کرتے بھارت کے ساتھ میچ کا، تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ تو بھارتی جو ہے وہ زیادہ ان کو کرکٹ بورڈ کو یا ان کو بھگتنا پڑے گا۔ ابھی آپ نے پریشر ڈالا تھا، میچ ریفری کا پریشر ڈالا تھا آپ نے، ہم نہیں کھیلیں گے جی، ہم نہیں کھیلیں گے میچ ریفری اگر یہ ہوگا، وہی میچ ریفری ہوا، وہی آپ نے میچز کھیلے، اور ابھی آپ کو جانا ہے، ٹیم جائے گی آپ کی، آپ دیکھیں گے آپ کی ٹیم جائے گی۔ نپا وائرس جو ہے وہ بھارت کے اندر باقاعدہ طور پر یہ پھیلا ہوا ہے، اور اس میں جو تھائی لینڈ ہے، نیپال ہے، اور دیگر جو ملک ہیں پڑوسی ملک ان کے، انہوں نے اسکریننگ شروع کر دی ہے اپنے ایئرپورٹس پہ، تو ورلڈ کپ ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جمعے کا تو دن ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ آج وزیر اعظم اعلان کرتے اور ٹویٹ کرتے، ایکس پہ لکھتے کہ اگر بنگلہ دیش کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کھیلیں گے۔ کیوں بھائی؟ ہم اس وقت ایشین کرکٹ کونسل کے صدر ہیں، بنگلہ دیش اسی کونسل کا رکن ہے۔ یہ کون کروا رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں، ٹورنامنٹ کون کروا رہا ہے بتاؤ نا مجھے نہیں پتا۔ وہ تو اس کا ہوسٹ آئی سی سی ہے، پھر ہم بطور پوری کونسل کے صدر ہیں نا، ہم آئی سی سی پہ پریشر تو ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے اپنا پریشر ڈالا نا، اور اس کا رزلٹ آپ کو مل گیا کہ سر آپ 5 سیکنڈ کو بھی آپ کو انڈیا کی سرزمین پر پاؤں دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو گیا نا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت ایشین کرکٹ کونسل کا صدر ہوں، میرے ایک ممبر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا بھائی۔ آپ افغانستان بھی تو ایک ممبر ہے نا آئی سی سی کا، آپ اس کے تمام میچز دوسرے ملکوں میں کیوں رکھتے ہیں؟ بیکاز آف دا سیکورٹی رسک۔ ایک آپ لیتے ہیں نا ایک کوشچن کہ سیکورٹی رسک سے افغانستان کے میچ یہاں ہوں گے، افغانستان کہتے ہیں میں پاکستان میں بھی نہیں کھیلوں گا، آپ کہتے ہیں فائن آپ انڈیا میں کھیلیں۔ افغانستان فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ہندوستان چاہتا ہے، بنگلہ دیش نہیں ہو سکتا کیونکہ ہندوستان۔ میں آپ کے سفارتی آداب کی قدر کرتا ہوں، پر میرے جذبات کو یوں مجروح مت کریے نا بھائی کہ آپ یہ فیصلہ ہم پہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہندوستان نہیں چاہتا۔ آپ کے پاس لاجیکل آرگومنٹ ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ اگر میں پاکستانی نہیں ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میں اسی طرح کا ممبر ہوں جس طرح کا بنگلہ دیش ممبر ہے۔ اگر پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے تو وائی ناٹ بنگلہ دیش یار؟ تو پاکستان کو کھڑے ہونا چاہیے اس وقت ہندوستان کی ڈکٹیشن کو توڑنے کے لیے اور ہندوستان کی اجارہ داری توڑنے کے لیے۔ وہ اس کرکٹ کا ماما تو نہیں ہے نا یار، وہ ٹھیک ہے وہ ایک بڑا پلیئر ضرور ہوگا آئی سی سی کے اندر، بٹ ہم بھی ایکولی اتنا شیئر دیتے ہیں جتنا ہندوستان دیتا ہوگا۔ اگر بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کٹیں گے تو 50 کروڑ آڈینس کٹ جائے گا نصرت جاوید صاحب۔ یہ موقع ہے اس کے اوپر پریشر ڈالنے کا۔ ایسے موقعوں پہ سفارتی آداب گئے بھاڑ میں، ایک پریشر بلٹ ہوتا ہے، آپ بلٹ کریے، آپ کھڑے ہو جائیے، آپ بتائیں کہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر کے طور پہ اگر میرے ممبر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ میں یہ دوبارہ کہوں گا بھائی، آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کو سفارتی انداز میں دیکھو، میرے ذہن میں تو سب سے پہلی بات ہے سری لنکا، سیکنڈلی آلریڈی یعنی چونکہ انڈیا نے آپ کے ساتھ رعونت کا مظاہرہ کیا تھا، اور یہ کوئی کلبنگ تو نہیں ہو رہی نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ سخت ترین خط لکھیں، اور دوسرا ایک جو پوائنٹ جا رہا تھا
کہ غالباً شاید آپ کے 2 پوائنٹس ہی کم ہوں گے کہ آپ انڈیا کے ساتھ نہ کھیلیں. انڈیا پاکستان سے کیوں نہیں کھیلتا؟ کیونکہ کیوں نہیں کھیلتا پاکستان سیریز؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کی پاور ہے, وہ آئی سی سی power پر نہیں کنٹرول ہے. کرتا ہے, وہ اپنی اس کی مرضی power نہیں سے ہے. دے آر کالنگ اس دی کی power- شاٹس ان آئی سی سی. No. کوئی بھی نہیں ہے. اس کی کوئی پاور نہیں ہے. سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ پرمیشن ہوتا ہے. آپ کے جو پچھلے چیئرمین ہیں وہ آپ کی طرح امن کی فاختہ کو دیکھتے تھے اور سپورٹس کے جو ایسنس کو دیکھنے کی کوشش کرتے تھے. وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرتے رہے. وہ آپ کو 2012 میں بلانے کے بعد وہ پچھلے 14 سال میں آپ کی طرف مڑ کے نہیں انہوں نے دیکھا. یہ آپ کا واحد چیئرمین ہے محسن نقوی, جو کہ کیونکہ ان کی پاور بھی ہے فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر. مجھے ایک بات ہے, اگر یہ ہو جاتا ہے اور آنے والے وقت میں آسٹریلیا کہتا ہے ہم پاکستان نہیں آئیں گے, ساؤتھ افریقہ کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں, کیوں سر کیوں نہیں کہے گا؟ جب یہی تو بات ہے سر. انگلینڈ اگر آپ کا بائیکاٹ کرتے پھر ایک منٹ, ایکسکیوز می, آپ پھر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ اتنا جذباتی کیوں ہو رہے ہیں. میں اس لیے سر ایک ایونٹ ہے, فینس دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کی ٹیم جانی چاہیے, کرکٹ ہے. ہمارا یہ واحد موقع ہے جس میں وی کین میک اے اسٹیٹمنٹ. ان کو نقصان ہوگا. یہ وینیو کون سا ہے جو لوگ پاکستان نیگیٹو اسٹریٹجی ہے, یہ نیگیٹو ٹیکٹک ہے, یہ نیگیٹو بالکل صحیح ہے. سر آپ فینس کو چھوڑیں. اس وقت جو امپورٹنٹ اور انٹیگرل چیز ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آئی سی سی کا جو 70% 63% بجٹ ہے وہ انڈیا پاکستان کے میچز سے آتا ہے, براڈ کاسٹ سے. وہ جب نہیں آئے گا تو جو آپ کے باقی بورڈز ہیں ان کی بھی چیخیں نکلیں گی. وہ بائی لیٹرل سیریز تک رہ جائیں گے اور آپ کی پوزیشن ہوگی کہ آپ کہیں گے ہاں بھی اب ہم بھی آ رہے ہیں, 5 ٹیسٹ میچ دو ٹیسٹ میچ نہ دو جیسے انڈیا کو. بالکل صحیح بات ہے. بالکل آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے کھیلنا آپ جائیں کھیل لیں. ٹھیک ہے, آپ کے 2027 میں کٹوتی کر کے 50% کر دیں گے آپ کی جو ہے اپنا گرانٹ, اور اس کے بعد انڈیا کہے گا کہ بھائی جان اب آپ کو نیوٹرل وینیو بھی نہیں دینا, آؤ نا انڈیا ان کھیلو. تو آپ کی انڈس واٹر ٹریٹی, آپ کی پولیٹیکل جیو پالیٹکس جہاں پہ وہ آپ کو ایکیوز کرتے ہیں ٹیررزم کا اور وہ ساری چیزیں, وہ پردھان بن کے دنیا کی کرکٹ کو چلائے گا. آپ انڈیا کے ساتھ نہ کھیلیں, آپ نہ کھیلیں. نہیں, آپ کو ایک اور آپشن بھی تو ہے نا, وہ ہے کہ سیاہ پٹی باندھ کے کھیلیں. اور دوسرا یہ کہ یار کھیل کے جیت کے بھی دکھا دیں ایک مرتبہ حالیہ دنوں میں. کوئی بات نہیں, جیت ہار ہوتی رہتی ہے. میں ہر اس پاکستانی کی اس تھیوری کو نہیں مانتا. میں اسے کہتا ہوں کہ میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میرے بھی جذبات ہے نا کہ اس میں کرکٹنگ سینس ہی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی ہم ہر دفعہ انڈیا سے ہار جاتے ہیں. آپ ٹوٹل نمبر اٹھا کے دیکھیے, ہم ٹوٹل نمبر نہیں اٹھا رہے نا. میں نے یہ کہا آج اس کنفیوژن کو بھی دور کرتے ہیں. آج اس کنفیوژن کو بھی دور کرتے ہیں. 2017 میں اوول میں شاید ہم نے ہندوستان کو ہرایا اور چیمپئن ٹرافی جیتے تھے, یہی پاکستانی تھے. 30 سال پاکستان نے کرکٹ پر راج کیا, یہی پاکستانی ٹیم تھی. اور روز زوال آتے رہتے ہیں یار. ایک زمانہ ویسٹ انڈیز میں بھی تھا. نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھیلیں اور جیتے اور سیاہ پٹیاں باندھ کے کھیلیں. میں تو یہ کہہ نہیں رہا ہوں. میرا خیال میں نہ کھیلیں. اگر ہندوستان نے اپنی اجارہ داری کرنی ہے تو لیٹس بائیکاٹ یار. بتائیں کہ ہم بھی کرکٹ کے اتنے ہی اس کے بعد پھر آپ اور بنگلہ دیش صرف ایک دوسرے سے کھیلا کریں گے. ایسا نہیں ہے. ہندوستان اکیلے کرکٹ کھیلے گا. لے بھی کھیل کے دکھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا پھر اپنا انگلینڈ بھی بہت بڑے میچ, آسٹریلیا بھی کر دے گا. نہ کرے, سنو نہ کرے. آپ کو اپنی وقت پتہ ہونی چاہیے یار. وقت پتا ہے نا. بات یہ ہے کہ آئی پی ایل جو ہے اس پہ بھی کل تک بنگلہ دیش کے کھلاڑی کھیلتے رہے کہ نہیں کھیلتے تھے. 1 سال پہلے تھا. آپ کب سے غائب ہیں اس وہاں سے؟ مور دین 10 years. بنگلہ دیش کا کرکٹ بورڈ کبھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں. اب وہ دیکھیں نا, وہ اس وقت زمانہ اور تھا جو کہ حسینہ واجد کی حکومت تھی. آج کل چونکہ ڈاکٹر یونس ہیں تو اس لیے بھائی, اور جو لوگ ہیں وہ, ارے بابا بات یہ ہے کہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعی بھارت زیادتی کر رہا ہے. سن لو نا یار, میں یہ نہیں کہہ رہا نا کہ بھارت زیادتی نہیں کر رہا. بھارت زیادتی کر رہا ہے. اس سے بڑی زیادتی یہ کر رہا ہے کہ ایک طرف آپ ان کی ٹیم کو بلا رہے ہو, دوسری طرف آپ وہاں سے بھاگی ہوئی ایک شفاق خاتون رہنما حسینہ واجد صاحبہ وہ نیو دلی میں یہ پریس کانفرنس کرتی ہیں اور وہاں سے اب وہ بیس بنا کر وہ یہ سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے اپنی کیمپین چلائے گی جو کہ فروری میں الیکشن